میں آپ لوگوں کے درمیان مزید حائل ہوئے بغیر میں سب سے پہلے شیخ مقبول احمد سلفی حفیظ اللہ کو سے درخواست کروں گا کہ وہ اس موضوع پر اور اس کی اہمیت پر آپ اپنے تذکیری کلمات ہم کو سے نوازیں. آپ الحمدللہ آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ میں جو موجود ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں وہاں پر اردو سیکشن کے, اور الحمدللہ آپ اپنی تحریروں اور سوال و جواب کی نشست کے ذریعے ماشاءاللہ بہت خدمت بجا لا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں الحمدللہ اس کے ذریعے سدھار پیدا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الترمذی. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس پاک پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف کیا ہے, اور اس کا اس بات پر جس قدر شکریہ بجا لایا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا ہے. آج صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, آج اہل توحید میں سے ہونا بڑی امتیازی صفت ہے. کلمہ پڑھنے والے بڑی تعداد میں ہیں لیکن شرک میں, بدعت میں, خرافات میں ملوث ہیں. ایمان لا کر بھی وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, اور ایمان لانا بھی ان کا کوئی فائدہ مند نہیں ہے, کچھ فائدہ مند نہیں ہے. ان کا حال وہی ہے جو لوگ کافر ہو کر کے شرک میں ہیں اور مشرک ہو کر کے شرک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا حال اسی جیسا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا. اس پر ہمیں رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کی انیکوں اتھاہ نعمتیں ہیں جن کو ہم احاطہ شمار میں نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے زمین میں, آسمان میں, زمین و آسمان کے درمیان جو نعمتیں ہمارے لیے مہیا فرمائی ہیں, ان نعمتوں کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کا, اپنے پروردگار کا شکر بجا لائیں. بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے علاوہ خود ہمیں جس جسم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اپنے جسم کو سرور پہنچاتے ہیں, اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں رکھی ہیں, نعمتیں رکھی ہیں, بھلائیاں رکھی ہیں ہزار, جن کا ہم ادراک نہیں کرتے, اپنے شعور میں نہیں لاتے. اور خاص طور سے اس وقت ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے جب جسم کی کسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں, یا جسم کی کسی نعمت پر چوٹ لگتی ہے, یا اس کو نقصان لاحق ہوتا ہے, تو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. جب کسی کی آنکھ صحیح سلامت تھی, ایک آنکھ ضائع ہو جائے, پھوٹ جائے, اس دن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. جس کے پاس 2 ہاتھ تھے, مشین سے, چاقو سے کسی حادثے میں اس کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے, اس دن اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نعمت کی کیا اہمیت ہے. اس سے پہلے آدمی احساس نہیں کر رہا ہوتا. اور بھلے چنگے ہم لوگ ماشاءاللہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, صحت, قوت, طاقت ساری چیزیں ہیں, لیکن نعمت کا ادراک ہم نہیں کر پا رہے. وہ شعور ہمارے پاس نہیں ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم سے باہر اس دنیا میں, اور سب سے بڑی نعمتوں میں نعمت اسلام سے جو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, ان چیزوں کا ہم ادراک نہیں کر پاتے ہیں, جبکہ ہمیں ان چیزوں کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے. یہاں پر ہم مسلمان اور کافر کو اگر دیکھتے ہیں تو دونوں میں ایک چیز جو مساوی نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک کافر سوچتا ہے کہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں تو کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پیسہ ملتا ہے, اور نادان مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے تو روزی روٹی نہیں ملے گی. جو اللہ پر توکل اور جو اللہ پر بھروسہ ایک مسلمان کا, ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہیے, اس طرح سے بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا ہے. جبکہ ایک مومن کا ایمان, اعتقاد, یقین اور توکل اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ روزی دینے والا ہے. کام نہیں بھی کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں روزی لکھا رہے تو روزی ہمارے پاس آ کر پہنچتی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کی طرف ابھارا ہے, کام کی ترغیب دی ہے, عمل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے.
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. تو انسان کے ذمہ کوشش کرنا ہے، لیکن روزی اللہ دیتا ہے. بہت سے لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنی کوشش کے بقدر روزی نہیں کما پاتے ہیں، اور ایک آدمی تھوڑی سی محنت کرتا ہے بہت زیادہ روزی کما پاتا ہے. تو یہ سبب، یہ وسیلہ، یہ ذریعہ اور یہ راستہ کس نے کھولا ہے، کس نے مہیا کیا ہے؟ رب العالمین نے. اگر صرف محنت کے بقدر روزی ملتی تو ایک آدمی کو اتنی ہی روزی ملتی جتنا اس نے محنت کیا، اور اتنی روزی ہر کسی کو ملتی، پوری دنیا میں ہر کسی کو ملتی. جو اشتراکی نظام کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ ہر کسی کی محنت برابر ہونی چاہیے، ہر کسی کی آمدنی برابر ہونی چاہیے، ہر کسی کی جائیداد اور ہر کسی کا جو ہے دولت برابر ہونی چاہیے، تو اس طرح سے ہر کسی کو ہونا چاہیے. لیکن انسان کی محنتیں مختلف ہیں، انسان کے ذرائع مختلف ہیں، وسائل مختلف ہیں، اور اللہ رب العالمین سب کو مختلف طریقے سے روزی روٹی دے رہا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک غیر مسلم، چونکہ ہم لوگ الحمدللہ اسی میدان سے ہیں، تو ایک سپر مارکیٹ میں القسیم کا مسئلہ ہے، وہاں گیا تھا میں. ایک غیر مسلم نیپالی کو تبلیغ کر رہا تھا، اور میں اس سے بتا رہا تھا کہ اسلام کی طرف آؤ، اسلام میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے، اسلام کی بنیاد پر دنیا میں بھی بھلائی ہے، روزی روٹی اچھی ہو جائے گی، پاکیزہ روزی روٹی ملے گی، اور آخرت والی زندگی بہتر ہو جائے گی. تو اس نے جھلا کر بولا کہ بھائی صاحب، آپ دھرم کے بارے میں نہ بتاؤ، آپ بتاؤ پیسے کے بارے میں. ہم یہاں پیسہ کمانے کے لیے آئے. آپ یہ بتاؤ کہ ہماری سیلری کیسے زیادہ بڑھے گی، آپ یہ بتاؤ ہمارا پروموشن کیسے ہوگا، ہمیں اچھا روزگار کیسے ملے گا، وہ روزگار بتاؤ جس میں ہمیں زیادہ سیلری ملے. تو میں ان کی بات سنتا رہا. پھر اس کے بعد آخر میں اسے بتایا کہ دیکھو، آپ کی بات یہ دنیاوی بات ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں، اور آپ کی طرف بہت سارے نادان مسلمان سوچتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ جس روزی روٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ وہی رب دے رہا ہے آپ کو. جس کو بھول کر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محنت مزدوری سے، اپنی محنت اور پسینے کی بنیاد پر کما لیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. جس روزی روٹی کی بات کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، اگر وہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو ابھی جو کما رہے اس کا ڈبل کمائیں گے آپ. جس ہاتھ سے آپ کما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیا ہے، جس دماغ سے آپ کما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیا ہے، جو ہاتھ پیر آپ کا صحیح سلامت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پاگل بناتا، کیا سعودی عرب میں ہوتے، اس سپر مارکیٹ میں کام کرتے؟ اللہ تعالیٰ اگر ابھی اسی ٹائم دونوں آنکھوں سے اندھا کر دے، یہ کمپنی، یہ سپر مارکیٹ آپ کو کام پر رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. تو پھر آپ کس کے بدولت کما رہے ہیں؟ اس رب کے بدولت جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بتائیے، جبکہ یہی بتانا چاہیے لوگوں کو، یہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس اللہ کو لے کر اگر آپ کماتے ہیں تو آپ مطمئن رہیں گے. تھوڑا سا بھی کمائیں گے مطمئن رہیں گے. جو کچھ کمائیں گے وہ آپ کا حلال اور پاکیزہ ہوگا، اور جو کچھ کھائیں گے مطمئن ہو کر کھائیں گے. وہ تھوڑا سا سناٹے میں آ گیا. کہا یہ بات تو صحیح ہے. میں نے کہا جو کچھ ہے کر رہے ہیں اس میں سارا اللہ رب العالمین کا کرم ہے. یہ ہاتھ چل رہا ہے، کما رہے ہیں، دماغ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، آنکھ سے دیکھ کے جو ہے کام کر رہے ہیں، برین کا استعمال کر رہے ہیں، اپنے دل کا استعمال کر رہے ہیں، پورا جسم صحیح سلامت ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم ہے. اس کی بنیاد پر آپ نوکری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوا. میں نے کہا اس رب کے بارے میں جو ہے ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں، اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو. تو ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہم ہی محنت کرتے ہیں تو ہم کھا پاتے ہیں. وہ اپنے رب کے بارے میں بھول جاتا ہے کہ رزاق اللہ رب العالمین ہے. وہ بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انیکوں نعمتیں دی ہیں ہمیں، جسم سے باہر دی ہیں، جسم کے اندر دی ہیں، جن کا ہم ادراک نہیں کر پاتے ہیں. جب وہ نعمت کبھی چھن جاتی ہے، نقصان ہونے لگتا ہے، تب جا کے تھوڑا سا ایمان والوں کو احساس ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل توحید میں سے بنایا ہے. اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ بجا لائیں، جتنا شکریہ بجا لائیں کم ہے. اور اس کے بعد میں نے ترمذی کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے. ایک چیز ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اور آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے یہی ہے. ایک انسان بظاہر اچھا تو ہے، لیکن اس کا جو باطن ہے، اس کا جو خلوت ہے، اور اس کا جو ہے اندھیرا ہے، جس اندھیرے میں ہوتا ہے یا اکیلے پن میں ہوتا ہے، پھر وہ اس کا ظاہر کے برخلاف ہوتا ہے. ہم ظاہر میں کچھ اچھا بن جاتے ہیں، لیکن باطن ہمارا بہت خراب ہے. باطن ہمارا ظاہر کے خلاف ہے.
اور جبکہ ایک ایمان والے کا ہونا یہ چاہیے کہ ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت کی کہ تم جہاں بھی رہو، جس میدان میں رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ یہ اگر تقوی ہماری زندگی میں آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے، ہر ایک کام اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق، شریعت کے مطابق اور اسلام کے تقاضے کے مطابق گزرنے لگ جائے۔ آج ہمارے اندر جو غفلت ہے، سستی ہے، بے اعتدالی ہے، بے ایمانی ہے، دین سے دوری ہے، دین سے تنفر ہے، دینی مجلس سے، دینداری سے، دین کی دعوت سے، دین پر عمل کرنے سے جہاں بھی کمزوریاں نظر آ رہی ہے، یہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر اللہ کا خوف ہو جائے تو نہ صرف ان دین کے معاملات میں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہم اعتدال کرنے لگ جائیں، وہاں بھی قدم پھونک پھونک کر رکھیں۔ کہیں اگر ہمیں موقع مل جائے ریال غبن کرنے کا تو وہ سوچیں گے نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا تقوی ہمیں وہاں کام آئے گا، حساب و کتاب ایمان کی بنیاد پر آپ صحیح کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے کہ تم جہاں بھی رہو، جس حال میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ کیشیئر ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ مدرسے کے آپ استاذ ہیں، دین کے داعی، مبلغ اور مدرس ہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ایک عام آدمی ہے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ایک خاص آدمی، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ہر آدمی اگر اپنے شعبے میں، اپنی جگہ پر اور ہر جگہ، تنہائی میں اور لوگوں کے بیچ میں، مجمع میں، اللہ کا ڈر اگر انسان کی زندگی میں آ جائے، اس انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ آدمی اللہ والا، ولی اور بہترین انسان بن جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت، جو اہم وصیت تھی، اس حدیث میں 3 وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت جو تھی، سب سے پہلے آپ نے فرمائی۔ آپ نے آگے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ تم سے برائی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، بنی آدم خطا کار ہے، اور ابن آدم کی طبیعت کا یہ خاصہ ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی پر مصر رہنا، غلطی پر غلطی کرنا اور غلطی پر احساس ندامت نہ کرنا، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ایمان والے کی صفت ہے غلطی ہو جائے شرمندہ ہو جائے، غلطی ہو جائے رجوع کر لے، غلطی ہو جائے اس پر مصر نہ رہے، یہ ایمان والوں کی صفت اور کیفیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، جو طبیعت آدم کا، بنی آدم کی ایک صفت ہے، اگر غلطی ہو جائے، اس کے بدلے میں ایک اچھائی کر لے تو اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، تم سے غلطی ہو جائے، تم اس کے بدلے ایک اچھائی کر لو، نیکی کر لو، تمہاری غلطی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ نماز کی طرف چل کے آتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، گناہ ختم ہوتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، گناہ ختم ہوتا ہے۔ عمرہ کرتے ہیں، گناہ ختم ہوتا ہے۔ حج کرتے، جتنے بھی قسم کے کی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے کرنے سے اللہ رب العالمین گناہ ختم کرتا ہے۔ تو یہ گناہوں میں چھوٹے گناہ کا معاملہ ہے، جو نیکیاں کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جو بڑے گناہ ہو، گناہ کبیرہ میں جس کا شمار ہوتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین توبہ سے معاف کرتا ہے۔ گناہ کبیرہ جیسے کوئی آدمی کفر کر رہا ہے، کوئی آدمی معصیت کا کام کر رہا ہے، نافرمانی کا کام کر رہا ہے، کوئی آدمی بدعت میں ملوث تھا، کوئی آدمی حتیٰ کہ شرک میں ہی ملوث تھا، اس سے اگر توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن توبہ نہیں کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی زندگی بھر کئی سالوں سے نماز چھوڑ رہا تھا تو یہ کفر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے اور آج سے وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ گناہ پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ سے توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک معمولی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع کر لینے سے۔ اور پھر گناہ کبیرہ کے علاوہ جب اللہ کے علاوہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں تو ان میں پھر بندوں سے معاملہ ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا ہے۔ بندوں کا معاملہ ہو، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، مالی حق ہوتا ہے، اس کی طرف لوٹا دینا پڑتا ہے۔ مالی حق نہیں ہے، صرف ظلم ہے، زیادتی ہے، گالی گلوچ ہے، مارنا پیٹنا اور ستانا ہے، تو ہم زبانی طور پہ معافی مانگ لیتے ہیں اور وہ معاف کر دیتا ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری وصیت کیا تھی
کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے ایک اچھائی کر لو، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری وصیت تھی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ تم لوگوں سے کیا کرو؟ اچھا معاملہ کرو۔ ہم چاہتے کیا ہے دوسروں سے؟ ہم چاہتے ہیں سامنے والا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کسی کے پاس آپ جائیں، کوئی بھی آدمی آپ کو انوائٹ کرے، دعوت دے، یا بغیر دعوت کے بن بلائے کسی کے گھر پہ جائیں، کسی کے دروازے پہ جائیں، کسی کی دکان پہ جائیں، کسی سے ملنے جائیں، یا راستے میں آپ کا کسی سے سابقہ ہو، آپ کے ذہن میں تصور کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی ہمیں رسپیکٹ دے، یہ ہمارا ادب کرے، ہمارا لحاظ کرے، ہم سے بہترین طریقے سے اچھے اسلوب میں اور باادب ہو کر، مؤدب ہو کر ہم سے بات چیت کرے۔ ہمارا یہ جو ہے ارادہ ہوتا ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں۔ جب یہ ہم دوسروں سے چاہتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اندر بھی یہی خوبی ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو ظاہر سی بات ہر کسی کے اندر یہ چیز ہوگی، پر ہر آدمی ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَن، کہ ہم کسی سے برتاؤ کریں، معاملہ کریں تو اچھا معاملہ کریں، کیونکہ ہم خود چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ کی سیرت اور اخلاق آپ کا کیسا تھا، تو کیا جواب دیا گیا؟ کان خلقہ القرآن۔ یہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے، تو سیدہ عائشہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جن باتوں کی تعلیم اور تدریس کرتا ہے، جن باتوں کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ہے۔ یعنی قرآن کا آپ جیتا جاگتا نمونہ تھے، قرآن کی عملی تفسیر تھی، یعنی جو اللہ پیغام دے رہا ہے آپ اس پر ٹھیک ٹھیک عمل کر کے دکھا رہے تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے، آپ کا کردار دیکھنا ہے، تو ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ قرآن دیکھنا پڑے گا۔ قرآن دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ہم تصور کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نرمی سے بات کرنا، لوگوں کا رسپیکٹ کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے ساتھ خشوع خضوع کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، دنیا میں والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا۔ جو کچھ صفات آئے ہیں قرآن میں، اچھی بھلائی والے جتنے بھی تذکرے اور اوصاف آئے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، ہمیں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیٹ ملاقات نہیں بھی ہے، لیکن آپ کی زندگی، آپ کا وصف، آپ کی سیرت طیبہ کتاب اللہ میں اور سنت نبویہ میں موجود ہے، وہاں پڑھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہیں، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسری وصیت ہے وہ خالق الناس بخلق حسن، ہم اس کے پیکر بن جائیں گے۔ رسول کی سیرت کو اپنانا، ایک بہترین انسان بننا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تیسری وصیت کی کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور انہی باتوں سے تبلیغ پھیلے گی۔ یہ آپ نے جو 3 وصیتیں کی ہیں نا، ان پر کاربند ہوتے ہیں تو دین کا بھی کام کریں گے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے تو دکھاوا کے لیے اب دین کا کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائیں گے، آپ کا نہیں فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، دین کی تبلیغ کریں اور آپ جہنم میں جائیں، ایسی دعوت کا آپ کو فائدہ نہیں ہوا، دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں، جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اچھائی برائی ہو جائے تو اچھائی کرتے رہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ یہ 3 ایسے اوصاف ہیں، ان کو اپناتے ہیں تو دعوت کے اندر بھی یہ اوصاف ہمیں کام آئیں گے، اپنی زندگی کے اندر بھی انفرادی طور پر بھی ہمیں کام آئے گا، اور اجتماعی طور پر لوگوں کے لیے بھی کام آئے گا۔ اور آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ رب العالمین سے ڈر حاصل کریں، اللہ کا خوف کھائیں، تاکہ دین کی طرف آئیں، تاکہ دین پر عمل کریں، گناہوں سے بچیں، منکر سے بچیں۔ اور الحمدللہ بارے الہ نے ہمیں ایک موقع دیا، ایک چانس دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ انہی خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے۔ یہ جو 3 اوصاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنانے کے لیے حکم دیا ہے، یہ 3 نہیں 3000 اوصاف رمضان میں پیدا ہوں گے، لیکن 3 بطور خاص رمضان میں پیدا ہوں گے۔ جو اللہ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اسی ڈر کو دل میں پیوست کرنے کے لیے، بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ہمیں روزہ دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر اسی طریقے سے روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا،
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ متقی بنانے کے لیے رمضان آ رہا ہے الحمدللہ۔ متقی اور جتنے بھی تقویٰ کے جتنے راستے ہیں، جتنے مظاہر ہیں، پورا دین تقویٰ ہے۔ دین پر چلنے کا نام تقویٰ ہے، ٹھیک دین پر چلتے ہیں تقویٰ ہے۔ تقویٰ صرف ڈر اور خوف نہیں ہے، اور تقویٰ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے ایک آدمی جانور سے ڈر رہا ہے، سانپ بچھو سے، بھالو سے، شیر سے ڈرتا ہے، وہ نہیں ڈرنا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہنا، جن چیزوں سے منع کیا ہے منہیات سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے اندر جیسے لگتا ہے کسی سے بھاگ رہے، نہیں، دین پر سنت کے مطابق عمل کرنا، ٹھیک عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور رمضان انہی خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک بہترین موقع ہے رمضان مبارک کا، ابھی سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں پیوست کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے، اور اس سے اچھا رشتہ استوار کرنے کے لیے اللہ کے معاملات میں جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ بندوں کے معاملات جو ہمارے خراب ہیں، جہاں پر بھی ہم بندوں کے معاملات الجھے ہوئے ہیں، ان کو سلجھا کر بندوں سے معافی مانگ کر اور بندوں سے جو ہے اپنے معاملات درست کر کے پھر ہم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے رمضان کی طرف آئیں اور رمضان پائیں تو ایک اللہ والے کی طرح، ایک نیک لوگ آدمی کی طرح، ایک ایمان والے کی طرح رمضان کو گزارتے ہیں تو رمضان میں ساری بھلائیاں اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، وہ ساری خوبیاں ہمیں رمضان میں مل جائیں گی۔ بطور خاص ترمذی کی جس حدیث کو میں نے پڑھا اور جس کی وضاحت کی ہے کہ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر برائی ہو جائے تو اچھائی کے ذریعے تم جو ہے اپنے گناہ کو اللہ سے معاف کروا لو، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ خوبیاں اگر پانا چاہتے ہیں اور ان خوبیوں کے اپنے اندر بدرجے اتم پیدا کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، تو رمضان کو اپنا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ اس رمضان کو رمضان کی طرح اور ایمان والوں کی طرح اگر گزارتے ہیں تو یہ تین خوبیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ ان تین خوبیوں کو اپناؤ، اپنے اندر پیدا کرو، یہ تین خوبیاں بلکہ ان تین خوبیوں کے علاوہ ہزارہا خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہونا چاہتا ہے اور ہونے والا ہے، اس کی طرف ہم پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اس کا ہمیں اچھے انداز میں، پرجوش انداز میں اور اللہ والوں کی طرح، ایمان والوں کی طرح، متقین کی طرح اور صالحین کی طرح، جس طرح وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے، آج ہم رمضان کو گزارنے کے لیے، کھیل لہو لعب میں گزارنے کے لیے ہم پلان بناتے ہیں۔ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے رمضان میں عبادت کرنے کے لیے پلان کرتے تھے، رمضان پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور جبکہ آج نوجوان طبقہ جنہیں لہو و لعب اور کھیل کود اور وقت گزاری جن کی زندگی کا ایک مشغلہ ہو گیا ہے، وہ رمضان کو زحمت سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے پر بریک لگ گیا ہے، گھومنے ٹہلنے اور کھیل کود لہو و لعب پر بریک لگ گیا ہے، ہماری آزادی جو ہے سلب ہو رہی ہے، جبکہ یہ آزادی سلب نہیں ہو رہی ہے، یہ تو ایمان کا ایک ذخیرہ، ایمان کا اللہ تعالیٰ دہانہ کھول رہا ہے ہمارے لیے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس کھلے ہوئے دہانے سے جتنا چاہے نیکیوں کو لے اور سموٹنے اور بٹورنے کی کوشش کرے، تو خوش نصیب وہ لوگ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مبارک مہینہ دے رہا ہے، اور خاص طور سے شیخ محترم کا جو پروگرام ہے دعوت کے حوالے سے، اس مشن کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ جو لوگ جس پائیدان پر ہیں، جس منزل اور جس مرحلے پر ہیں اور جس مقدار میں دین کا حصہ بن سکتے ہیں، دین کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، اس انداز میں کام کریں۔ علماء آپ کے ساتھ ہیں، علماء کا پروگرام کرنے میں، علماء کی مالی جو ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں، یا علماء کا پروگرام کہیں پر منعقد کرنے میں، علماء کو ساتھ لے جانے میں، کتابوں کی اشاعت میں، یا جو ہے وقت دینے میں، پروگرام کی ترتیب میں، تنظیم میں، جس طرح کی حصہ داری نبھا سکتے ہیں، دین کے معاملے ہمیں اس طرح سے حصہ داری نبھانی چاہیے۔ دین ہم سب کا ہے، اور ہم اس دین میں ایک مسلمان ہونے کی ناحیے سے ہر کسی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دین کی طرف خود اپنے آپ کو بھی جو بلانا ہے، دین پر چلانا ہے، اس دین کی طرف سب کو بلانا ہے، جس مقدار میں ہو، جس انداز میں ہو، جس طرح سے ہو، اور اسی میں نجات ہے۔ جو آدمی خود دین پر عمل کرے، دوسروں کو نہ بتائے اور کان بند کر لے، آنکھ بند کر لے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ کچھ بھی کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو پھر ہمارا جو ہے ہماری آخرت اس سے خراب ہوگی۔ ہر فرد بشر اور ہر آدمی دین میں مسئول ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی
دین کے بارے میں، اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نہیں کہ صرف عالم سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا ہم نے دین کتنا سیکھا، دین پر کتنا عمل کیا، جو کچھ جانتے تھے اس کی طرف ہم نے کس کو بلایا. دین کی ذمہ داری اور تبلیغ کی ذمہ داری ہر ایک کی ہے. ہاں ان کا دائرہ الگ الگ ہو سکتا ہے. کسی کا دائرہ گھر تک ہو سکتا ہے. ایک آدمی گھر کی ذمہ داری کی اصلاح تو ہر کسی کی ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس سے کوئی بری نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے گھر کی اصلاح کسی دوسرے مولانا کی ہے. آپ کے گھر کی اصلاح آپ کی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بہویں، آپ کے گھر کی عورتیں، آپ کے گھر کے بچے، جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی ذمہ داری. جو راہبر، رہنما اور منتظم اور منصرم ہے گھر کے، ان کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر دینداری آئے اور بے دینی سے گھر کو دور کرنا، گھر سے بے دینی کو دور کرنا. یہ گھر کے سرپرست اور گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر جہاں جہاں جتنی تعلیم بڑھنے لگتی ہے ان کا دائرہ اور وسیع ہونے لگتا ہے. جتنا ربط ضبط بڑھے گا، جتنی تعلیم بڑھے گی، جتنا حلقہ بڑھے گا، آپ کا تعلق جو ہے اپنے گھر کے علاوہ پورے محلے سے ہے. آپ جیسے گاؤں کے ایک پردھان ہو گئے یا گاؤں کے ایک جو ہے ایک بااثر شخصیت ہیں، آپ کی ذمہ داری وہاں تک ہے جہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہے، جہاں تک آپ کا رابطہ ہے وہاں تک آپ کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو جہاں دنیاوی معاملات میں ان سے ملتے جلتے ہیں، پھر دینی معاملات میں بھی آپ کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا. ان سے دین جو ہے، دین کی باتیں ان تک جتنی معلومات ہے ان تک پہنچنا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ زبان میں لکنت ہے، تعلیم کی کمی ہے، کہہ نہیں سکتے ہیں، سلیقہ نہیں، طریقہ نہیں، ادب نہیں اور جو ہے انداز نہیں ہے، آپ کے ساتھ شیخ موجود ہیں. بہت سارے ہر علاقے میں مشائخ موجود ہیں. آپ سے نہیں ہو سکتا شیخ کو بلائیں، دعوت دیں، آئے ہمارا سپورٹ کریں. اور الحمدللہ دین کے معاملے میں عالم بخیلی نہیں کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم دل سے کسی عالم کو بلائیں، اور عالم الحمدللہ کہیں پر بھی بخیلی نہیں کریں گے. ساتھ یہ ہے کہ آپ ان کو جو طریقہ ہے بلانے کا، انداز ہونا چاہیے، جو احترام ہونا چاہیے، اور احترام کے ساتھ ساتھ جو اکرام ہونا چاہیے. اگر اس طرح سے بلاتے ہیں تو الحمدللہ کہیں سے بھی عالم کو بلاتے ہیں وہ آپ کے پاس، آپ کے گھر اور آپ کے در تک پہنچ جائیں گے. تو اس دین میں ہمیں حصہ داری نبھانی ہے جہاں تک ہو سکتا ہے. جو طاقت ہے، جو وسعت ہے اور جتنی استطاعت ہے اس کے بقدر دین کو ہمیں سیکھنا بھی ہے. دین سے، علماء سے جڑ کر رہنا ہے. آج فتنہ اس قدر ہے، ایسے ایسے فتنے پھیل رہے ہیں اور نیا نیا فرقہ بن رہا ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں. دین اسلام کو نئے نئے الفاظ میں متعارف کرایا جا رہا ہے. دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے. ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، شیعہ ایک نوجوان ہے، پتہ نہیں 10-20 سال کتنا 20-25 سال کا نوجوان ہوگا، اللہ حسن یاری. اور وہ بندہ چیلنج کر رہا ہے، پورے دنیا اسلام کو چیلنج کر رہا ہے. ابو بکر اور عثمان کا جو ہے، ابو بکر اور حضرت عمر کا اسلام ثابت کرو. پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. یہ ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں اور کتابوں کا اسکین لگا کر، یعنی وہ روایات جو جھوٹی ہیں، واہیات ہیں، جن کی کوئی سند نہیں ہے یا سند ہے تو ضعیف ہے، موضوع ہے، گڑھی ہوئی روایات ہے، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ہمیں چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، ان کا ایمان دکھاؤ، حضرت عمر کا ایمان ثابت کرو. بتاؤ وہ لوگ بھی مسلمان تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا جو ایمان ہے، پوری دنیا کا ایمان ایک طرف ہو جائے، ابو بکر کے ایمان کے مقابلے میں نہیں آ کر سکتا ہے. حضرت عمر کے مقابلے میں، حضرت عثمان کے مقابلے میں، حضرت علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن آج فتنہ ایسا پھیل رہا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے فتنے، انجینئر کا فتنہ ہو، گوہر شاہی کا فتنہ ہو، یا شکیل بن حنیف جو انڈیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے. مختلف فتنے ہیں. تو اگر علماء سے جڑ کے نہیں رہیں گے تو جہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں، شبہات میں گرفتار ہو کر آپ ادھر جا سکتے ہیں، اور ان شبہات کی بنیاد پر آپ ان کے گروہ کے شکار ہو سکتے ہیں، ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں اور ادھر جا سکتے ہیں. کیونکہ ذہن انسان کا عقل ہے. یہاں پر کوئی بات ٹھوکر مارتی ہے نا، اور آپ کے ذہن کو اگر وہ بات اپیل کر جائے تو وہ اس طرف آپ لگ جائیں گے جو بات یہاں ٹھوکر مارتی ہے. اور آخر ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا حلقہ وسیع اسی طرح سے ہو رہا ہے. محنت پہ محنت کر رہے ہیں، کوشش پہ کوشش کر رہے ہیں. جن جو علماء سے اٹیچ نہیں، جو دین سے اٹیچ نہیں، جو دینی مجلس سے اٹیچ نہیں، جو مستند علماء، علماء ربانیین ہیں، ان سے مربوط نہیں ہے، تو ایسے نوجوان، ایسے لوگ، ایسے عوام، ایسے لوگ جو ہے پھر ان کی طرف جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. اور آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، برائی کا زمانہ ہے، مادیت کا زمانہ ہے. یہاں پیسے رکھ دیں جو ہے اچھے کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس روم میں یہاں 10,000 ریال لگ دیں اور روم خالی کر کے چل دیں اور گیٹ کھلا ہوا رہے، اچھے ایمان بک جائے گا. تو مادیت کا زمانہ ہے. وہ اللہ والے گئے جو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے کے لیے تقوی جو ہے اپنے دل میں رکھتے تھے. عورت آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، مرتبہ آ جائے، ایک ہاتھ میں پیسہ دے اور کہے کہ میں پیسہ دیتا ہوں اور تم یہ کام کر لو، زنا کر لو، فلاں کام کر لو، آدمی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کتنے ملکوں کی نیشنلٹی ملتی ہے. آپ ایک طرف جو ہے آپ اس کا فارم بھریں
کہ ہم قادیانی بنتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کو اس ملک کی نیشنلٹی مل جائے گی. ایسے ایسے ایمان خریدا جا رہا ہے. تو اس میں کام کہاں آئے گا؟ کام علماء سے جب مضبوط رہیں گے. جو شبہات پھیلائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، علماء سے مربوط ہو کر ہی ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، علماء دین کے اندر مزید جذبہ اور قوت دے کہ وہ اچھے انداز میں کام کریں. علماء حق تھوڑے ہیں اور واقعی ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ جس انداز میں علماء حق کو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر پا رہے. جو علماء سو ہیں، حق نہیں ہے لیکن زور و شور سے وہ کام کرتے ہیں، اور جن کے پاس حق ہے، حقیقت ہے کہ وہ اتنا زور و شور سے حق کا پرچار نہیں کرتے. تھوڑے بہت ہیں الحمدللہ کرنے والے ہیں، دین کا کام ہو رہا ہے. تو اگر عوام، ہماری جو عوام ہے، اہل حدیث عوام جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہے، علماء، اگر دونوں کا ساتھ ہو تو کام میں تیزی آ جائے. کیونکہ کام میں افراد چاہیے، کام میں وقت چاہیے، کام میں پیسہ چاہیے، کام میں ترتیب اور تنظیم چاہیے. اگر اکیلا آدمی ہو اور گاؤں والے مولانا کی جو ہے ٹانگ کھینچنے لگے، ان کا پروگرام کینسل کرنے لگے، ان کے پروگرام کو نقصان پہنچانے لگے، کیسے کامیابی ملے گی؟ تو عوام اور علماء دونوں مل کے اگر کام کرتے ہیں تو یہ دین کا کام آگے بڑھے گا اور آگے بڑھ سکتا ہے، وسیع پیمانے پر ہو سکتا ہے اور حق جو ہے دور تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اندر قوت دے، ہمت دے، وسائل کی فراہمی دے تاکہ حق کو پہنچانے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اور اللہ تعالیٰ شیخ فاروق عمری جیسے مزید جو شیلے اور حوصلہ مند نوجوانوں کو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسا حوصلہ دے کہ آپ لوگ بھی شیخ کی طرح اور شیخ کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کا کام کریں. اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں توحید کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی توحید، خالص توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. محترم حضرات، ابھی آپ شیخ مقبول احمد سلفی حفیظ اللہ سے پورا سر خطاب سن رہے تھے. آپ نے ایک مشہور حدیث کی بیان کر کے ہم کو غور کریں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اس حدیث کے میں کہاں تک اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. پہلی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جہاں بھی ہوں، چاہے ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں. اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہم برائیوں کے بعد نیکیاں بجا لائیں، توبہ کریں، استغفار کریں. اور تیسری کہ اچھے اخلاق کا ہم مظاہرہ کریں، اچھے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعلیٰ صفات کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.